نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے آج کا سیشن بہت اہم ہے، اس کو ضرور سن لیجئے گا۔ اس سیشن میں 3 باتیں ہوں گی۔ پہلی بات کہ عید نماز کی اور عید کے دن کی سنتیں کیا ہیں، اور اسی طرح سے عید نماز کے حوالے سے کچھ اہم مسائل کا تذکرہ ہوگا، اور آخر میں عید نماز کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عید کے دن کا آغاز جو ہے وہ نماز فجر با جماعت سے کوشش کریں۔ عورتیں اپنے گھروں پہ پڑھ لیں، مرد حضرات کوشش کریں کہ نماز با جماعت کو مس نہ کریں۔ اور بعض لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں سرے سے، اور ڈائریکٹ عید الاضحیٰ کے لیے آ جاتے ہیں یا عید نماز کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ سخت گناہ ہے ان کے ذمے فرض نماز کو ترک کرنے کا، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عید نماز کے لیے تو نکل آئے، لیکن جو اللہ کی طرف سے جو فریضہ تھا اس کو ترک کر دیا۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے۔ عید نماز کی جو سنتیں ہیں اس میں سب سے پہلے ہے غسل اور مسواک کرنا۔ یہ بہت اہم عمل ہے، جمعہ کا روز ہو یا عید کا روز ہو، غسل کرنا یہ سنت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ حضور پاک علیہ السلام یوم فطر کو اور یوم اضحیٰ کو حضور پاک علیہ السلام غسل فرمایا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ سمیت دیگر کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ عمدہ کپڑے پہننا۔ نئے کپڑے پہننا ضروری نہیں ہے، صاف ستھرے اجلے کپڑے جو بھی میسر ہو وہ انسان پہن سکتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قالت کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہ، حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک جبہ تھا، یلبسها فی العیدین، حضور پاک علیہ السلام اس کو عیدین والجمعہ و یوم الجمعہ اور جمعہ کے دن اس کو زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ تو جو بھی کپڑے اچھے صاف ستھرے ہوں ان کو انسان پہن سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر خوشبو کا اہتمام کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں چل کر کے ادا کرنا، انفرادی طور پر نہیں۔ پانچویں نمبر پر یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، اور کوشش یہ کرنا کہ قربانی کے گوشت سے اس دن کے کھانے کا آغاز کیا جائے۔ جناب ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یخرج یوم الفطر، حضور پاک علیہ السلام عید الفطر کو گھر سے نہیں نکلتے تھے حتیٰ یأکل، جب تک کہ کچھ کھانا لیتے تھے۔ دوسری جگہ پہ میٹھی چیز کھانے کا بھی ذکر موجود ہے۔ وکان لا یأکل یوم النحر حتیٰ یرجع، اور کچھ نہیں کھاتے تھے یوم نحر کو یعنی عید الاضحیٰ کے دن حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ واپس آ جاتے تھے، یعنی عید پڑھ کے آ کے حضور پاک علیہ السلام کچھ نہ کچھ پھر کھایا کرتے تھے۔ چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ عیدگاہ میں پیدل جانے کی کوشش کرنا۔ اگر کوئی معذوری ہے یا عیدگاہ دور ہے تو سواری بھی انسان استعمال کر سکتا ہے، کوشش یہ کریں کہ پیدل جائیں۔ ساتویں نمبر پر یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ عیدگاہ جاتے ہوئے راستہ الگ اور آتے ہوئے راستہ الگ، اور پھر ساتھ ساتھ تکبیرات قدر بلند آواز سے کہتے ہوئے جانا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج الی العید، حضور پاک علیہ السلام نکلتے تھے عید کے لیے ماشین و یرجع ماشین، اور آتے بھی واپس پیدل تھے، جاتے بھی ماشیہ پیدل تھے اور آتے بھی واپس پیدل ہی تھے۔ تو آنے جانے کے لیے الگ الگ راستہ بھی اختیار کرنا یہ بھی سنت ہے حضور پاک علیہ السلام کی۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العیدین، عید کا دن ہوتا تھا حضور پاک علیہ السلام خالف الطریق، راستے میں مخالفت فرمایا کرتے تھے، یعنی جاتے ہوئے راستہ الگ اور آتے ہوئے راستہ الگ۔ اسی طرح سے جو عید کی نماز ہے وہ کیا ہے، وہ 2 رکعت واجب نماز ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اذان و اقامت اس میں ہوتی نہیں، تو بغیر اذان و اقامت کے ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ عید نماز کے ادا کرنے کے بعد ہوتا ہے، جس کو خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 2 خطبات ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، پوری توجہ تسلی اور دھیان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سنیں۔ اسی طرح سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو خطبہ ہے اس کے اندر اگر تو معنی آتے ہیں تو معنی میں غور و فکر کرے، ورنہ جو ہے وہ خاموشی اختیار کرے، کیونکہ اس میں تکبیرات ہوتی ہیں، قال اللہ و قال الرسول ہوتے ہیں، اور دیگر کتب احادیث سے جو ماخوذ کچھ احادیث مبارکہ ہوتی ہیں جن کے اندر احکام موجود ہوتے ہیں۔
تو اس لیے ان کو خاموشی سے سننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ جو عیدین کی راتیں ہیں ان میں کوشش کریں کہ لہو و لعب میں، میوزک، مستی، موسیقی میں نہ مصروف ہوں، بازاروں کے چکر لگا کر کے اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے من قام لیلتی العیدین، جو شخص عیدین کی راتوں میں جاگتا ہے محتسباً اور عبادت کرتا ہے اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، فرمایا کہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جس دن دل مردہ ہو جائیں گے اس دن ایسے شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، یعنی فتنہ و فساد کے زمانے میں اس کا دل زندہ رہے گا اور ذکر کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو تازگی نصیب فرمائیں گے۔ اب کچھ مسائل سمجھ لیجئے کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز نہ پڑھے تو اس کی عید بھی نہیں ہوتی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بغیر عید ہو جائے گی، فجر کی نماز کا سٹیٹس الگ ہے، عید کا سٹیٹس الگ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور عید کے لیے آ جاتا ہے تو اس کو شرم کرنی چاہیے کہ اللہ کا حق اس نے ادا نہیں کیا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ترک فرض ہے، ترک فجر ہے، وہ گناہ اس کے ذمے رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام تکبیرات بھول جائے تو اس میں ہوتا تو یہ ہے کہ یہ چونکہ واجب ہیں تو اس میں سجدہ سہو ہونا چاہیے، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ چونکہ اجتماع بہت بڑا ہوتا ہے تو لوگ اس میں کوئی غلطی در غلطی کر سکتے ہیں، تو اس لیے امام کو چاہیے کہ اس میں سجدہ سہو نہ کرے بلکہ اس نماز کو پڑھا دے، وہ نماز ویسے ہی ہو جائے گی۔ البتہ جو نمازی ہیں اگر انہوں نے اس امید پر جو ہے وہ امام کی اتباع چھوڑ دی تو ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کو چاہیے کہ کہیں اور جا کر کے اپنی نماز ادا کریں۔ اسی طرح سے اگر انہوں نے نماز تو پوری پڑھی لیکن کوئی ایک رکن چھوڑ دیا امام کے پیچھے، یعنی رکوع پورا جو ہے وہ امام کھڑا ہو گیا اور انہوں نے رکوع نہیں کیا کہ جی شاید تکبیرات ابھی ہوں گی یا ہوں ہی نہیں، ان کا ایک رکن چھوٹ گیا تو اب ان کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ قریبی اگر کسی اور جگہ پہ عید نماز کا چانس موجود ہے تو وہاں جا کر کے پڑھ لیں، ورنہ یہ نماز جو ہے وہ ان کی نہیں ہوئی، باقی لوگ جنہوں نے امام کی اتباع میں پوری پڑھ لی ہے تو ان کی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر اس میں جو اہم ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عید کے حوالے سے کہ اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں ایک تو اللہ رب العزت نے شروع میں اقامت اور اذان اس میں نہیں رکھی، تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے نہ پہلے کوئی نفل نماز ہے نہ بعد میں کوئی نفل نماز ہے، نہ پہلے لوگ بعض دفعہ اشراق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے یا بعد میں، نہیں، نہ پہلے نفل ہے نہ بعد میں نفل ہے۔ عید نماز کی ایک رسپیکٹ ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے، اس کی اہمیت ہے، تو وہی اللہ رب العزت کو محبوب ہے، اس دن یہی کرنا چاہیے۔ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے وہ بڑا سادہ ہے، بعض لوگ نیت کے اوپر بڑا زور دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ ایک ہے نیت کرنا، ایک ہے نیت کہنا۔ نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، کہنا ضروری نہیں ہوتا، یعنی زبان سے ادا کرنا نیت کے الفاظ ضروری نہیں ہے، بس کر لینا ضروری ہے کہ ٹھیک ہے 2 زائد تکبیریں ہیں، عید نماز واجب ہے، پیچھے اس امام کے ہے، اور 2 رکعت واجب ہیں، 6 زائد تکبیریں ہیں، معاف کیجیے گا 6 زائد تکبیریں ہیں، اور اسی طرح سے رخ قبلہ شریف کی طرف اور امام کے پیچھے، یہ 6 زائد تکبیروں کی تقسیم اس طرح سے ہوگی۔ نماز عید کا طریقہ سن لیجئے کہ 3 تکبیرات پہلی رکعت میں ہیں، 3 تکبیرات دوسری رکعت میں ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیرات قرات سے پہلے ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد ہیں، گویا کہ تکبیر تحریمہ ہوگی، ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہوں گی، ان میں سے پہلی 2 تکبیروں کے پر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر پر ہاتھ کو باندھ لینا ہے۔ اب امام قرات کرے گا، پوری سورہ پڑھے گا، سورہ ملائے گا، اور اسی طرح سے پھر ریگولر رکوع اور 2 سجدے، اور پھر 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں امام جو ہے وہ پہلے قرات کرے گا، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی، ہر دفعہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ رکوع کی ہوگی، ہاتھ باندھے بغیر سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر اسی طرح سے رکوع ہے، 2 سجدے ہیں، اور نماز جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد 2 خطبے ہیں، امام 2 خطبے پڑھے گا، پہلے خطبے کے آغاز میں 9 دفعہ تکبیرات تشریق ہیں، دوسرے خطبے کے شروع میں 7 دفعہ تکبیرات تشریق ہیں۔ تو اس طرح سے عید نماز جو ہے یہ خطبہ سمیت مکمل ہو گئی ہے۔ اب دعا وغیرہ ہوگی، اور اس کے بعد جو معانقہ ہے، ایک دوسرے کا حال پوچھنا ہے، یہ مسلمانوں کی اجتماعی خوبصورتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ عورتوں پر جمعہ اور عیدین کے اجتماعات میں نکلنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن چونکہ جدید زمانہ ہے تو عورتوں کے لیے مسائل کو سیکھنا، قرآن و سنت کی بات کو سننا سمجھنا، ان کے پاس مواقع بہت کم ہوتے ہیں، تو اگر عورتیں اس لیے نکلتی ہیں کہ وہ کچھ مسائل سیکھ سکیں، کچھ ہدایت کی باتیں سیکھ سکیں،
تو اس میں علماء نے ان کو ان گراؤنڈز پر ان کو اجازت دی ہے، ورنہ ان پر واجب نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں آتی تو وہ گناہ گار نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سمع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔